اچھا، تو آئیے اس گہری تاریخی داستان کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ حیرت انگیز طور پر آج کے ہمارے جدید معاشرتی اخلاقیات کے لیے ایک آئینے کا کام کرتی ہے۔ ہم اپنے اس جائزے میں دیکھیں گے کہ آخر کیسے ایک اتنا قدیم واقعہ آج کی حقیقتوں پر اتنے بڑے سوال اٹھاتا ہے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ذرا اس طاقتور سوال پر غور کریں۔ آخر ایک بالکل بے جان صحرا میں جہاں زندگی کا کوئی نام و نشان تک نہیں، وہاں ایک اکیلی ماں کی جدوجہد ایک عالمی عقیدے کا سب سے اہم اور بنیادی ستون کیسے بن گئی؟ یہ سچ میں ایک بے حد جذباتی اور زندگی بدل دینے والی داستان ہے جو اپنے اندر بے شمار سبق سموئے ہوئے ہے۔ تو چلیے اپنے پہلے باب کی طرف بڑھتے ہیں، ایک کٹھن فیصلہ۔ اس قربانی کے جذباتی بوجھ کا اندازہ آپ اس ٹائم لائن سے لگا سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے، 86 سال کی عمر، لگ بھگ 60 سال کی مسلسل اور طویل دعاؤں کے بعد حضرت ابراہیم کو بیٹا اسماعیل نصیب ہوتا ہے، اور پھر بچہ پیدا ہونے کے چند ہی دن بعد انہیں حکم ملتا ہے کہ اپنی بیوی اور اس نوزائیدہ بچے کو لے کر نکل جائیں۔ اس سفر میں 3 سے 4 ہفتے لگے، اور ان کی منزل ایک ایسی بنجر وادی جس کا تصور ہی دل دہلا دیتا ہے۔ اور اس سفر کی اہمیت اور انفرادیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ کائنات کی تاریخ میں پہلی بار فرشتے جبریل انسانی شکل میں ظاہر ہوئے۔ کس لیے؟ تاکہ اس خاندان کو اونٹ پر ان کی منزل تک لے جائیں۔ حضرت ابراہیم، ان کی 22 سالہ بیوی بی بی ہاجرہ اور چھوٹا سا شیرخوار بچہ اسماعیل، ان سب کی رہنمائی فرشتہ کر رہا تھا، اور انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان کی منزل آخر کتنی کٹھن ہونے والی ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا دوسرا باب، بے آب و گیا وادی۔ اب ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیے۔ یہ مکہ کی وادی کا وہ نقشہ ہے جو ماخذ میں بیان ہوا ہے۔ یہاں دور دور تک، اور میرا مطلب ہے بالکل دور دور تک، کوئی انسان نہیں تھا، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پودا، نہ پانی کا کوئی قطرہ، اور نہ ہی کوئی سایہ۔ اس وادی کے چاروں طرف صرف 4 کالے پہاڑ تھے، صفا، مروہ، جبل ابی قبائس اور جبل ہندی۔ ایسی بالکل بنجر، تاریک اور سنسان جگہ جہاں جبرائیل نے حضرت ابراہیم کو اپنے بچے اور بیوی کو اتارنے کا حکم دیا۔ اب جو بات واقعی اس سلائیڈ میں سب سے حیران کن ہے وہ ہے یہ فاصلہ، 3 میل کا فاصلہ۔ جب حضرت ابراہیم انہیں وہاں چھوڑ کر خاموشی سے واپس مڑے تو بی بی ہاجرہ نے قدہ کے مقام تک تقریباً 3 میل ان کا پیچھا کیا۔ وہ لگاتار اس خاموش نبی سے گہری مایوسی اور پریشانی کے عالم میں پوچھ رہی تھی کہ آخر وہ انہیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کا قصور کیا ہے؟ مگر حضرت ابراہیم خاموش چلتے رہے۔ اور پھر وہ فیصلہ کن لمحہ آیا جب بی بی ہاجرہ نے آخر میں پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، اور حضرت ابراہیم نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا۔ تو بی بی ہاجرہ نے یہ عظیم تاریخی الفاظ کہے، جس رب نے کہا ہے وہ رب مجھے ضائع بھی نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک پریشان اور سوال کرتی ہوئی بیوی اچانک ایک کامل ایمان والی اور مضبوط عورت میں ڈھل گئی۔ یہ ایک ایسا یقین تھا جس کی مثال ڈھونڈنا سچ میں ناممکن ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے باب کی طرف، صفا اور مروہ کی سعی۔ ذرا تصور کریں یہ کس قدر ہولناک منظر ہے۔ اس گہری تنہا رات اور کالے پہاڑوں کی مکمل تاریکی میں ایک اکیلی ماں اور اس کا معصوم بچہ گھرے ہوئے ہیں۔ بیان کرنے والے کے مطابق اس رات کی تنہائی اور وحشت کچھ ایسی تھی کہ آسمان کے تارے اور چاند بھی اس اکیلی ماں کی حالت پر روئے ہوں گے۔ انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ یہ کون ہستی ہے جو اتنے بڑے امتحان سے گزر رہی ہے۔ پھر اگلا گرم دن آیا اور پانی ختم ہو گیا۔ اس بے قراری کے سفر کو ذرا دیکھیں۔ پہلا مرحلہ، پیاس سے تڑپتے روتے ہوئے بچے کو سخت چلچلاتی دھوپ میں زمین پر چھوڑنا کیونکہ ماں سے اپنے بچے کو تڑپتا دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ دوسرا، مدد کی تلاش میں بھاگ کر صفا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا۔ تیسرا، وہاں کسی کو نہ پا کر وادی میں دوڑتے ہوئے مروہ پہاڑ تک جانا۔ اور چوتھا، اس تھکا دینے والے انتہائی تکلیف دہ سفر کو 1-2 بار نہیں، پوری 7 مرتبہ دہرانا۔ ان کی ہمت بالکل جواب دے چکی تھی۔ چلیے اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا چوتھا باب، آج کے معاشرے کا عکس۔ اچھا، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ داستان آج کے دور سے کیسے جڑی ہے۔ ماخذ کی مرکزی دلیل یہاں بالکل صاف ہے۔ ایک طرف وہ بنیادی قربانی ہے جس میں بھوک اور موت کے سامنے خدا پر مکمل بھروسہ کیا گیا اور سب کچھ چھوڑ دیا گیا، جبکہ دوسری طرف آج کی حقیقت ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ سود پر انحصار کرتا ہے، بازاروں میں دھوکہ دہی عام ہے اور سیاست میں بدعنوانی پھیل چکی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور سچ کہوں تو بہت تلخ تضاد ہے جو اس جائزے میں اجاگر کیا گیا ہے۔ اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے مقرر کی یہ جامع اور سخت تنقید بے حد اہم ہے۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں حالت یہ ہے کہ تاجر کہتے ہیں
کاروبار جھوٹ کے بغیر نہیں چلتا، قانون سے جڑے افراد مانتے ہیں کہ مقدمات جھوٹ کے بغیر نہیں جیتے جا سکتے، اور سیاستدان سمجھتے ہیں کہ سیاست کو جھوٹ کی ضرورت ہے۔ دیکھا جائے تو یہ ان تمام پیشوں پر ایک سیدھا اور کڑا تبصرہ ہے جنہوں نے دھوکے کو ایک ضرورت کے طور پر اپنا لیا ہے۔ اس ساری صورتحال کو سمیٹتے ہوئے مقرر یہ طاقتور دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان کے ان تمام بڑے بڑے دعووں کے باوجود آج کا معاشرہ ایک جھوٹ اور دھوکے کا گٹر بن چکا ہے۔ ان کے مطابق یہ معاشرہ قربانی کے اس بنیادی امتحان میں مکمل طور پر فیل ہو گیا ہے، کیونکہ حقیقی ایمان کا تقاضا بالکل وہی ہے جو حضرت ابراہیم نے کیا، یعنی فراڈ، جوا، بددیانتی اور ظلم جیسی معاشرتی برائیوں کو بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکنا اور ترک کر دینا۔ واپس چلتے ہیں اپنی داستان کی طرف۔ 5واں باب، آب زمزم کا معجزہ۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد تھکن سے چور اور موت کے منتظر بی بی ہاجرہ نے جب اس خیال سے اپنے بچے اسماعیل پر ایک آخری دل دہلا دینے والی الوداعی نظر ڈالی کہ کہیں وہ اسے مرتا ہوا نہ دیکھیں، تو اچانک منظر بدل گیا۔ ماخذ بیان کرتا ہے کہ وہاں ایک نوجوان ظاہر ہوا جو حقیقت میں جبرائیل تھے، جنہوں نے بچے کی ایڑیوں کے پاس زمین پر ضرب لگائی، اور وہاں سے تاریخ کا سب سے بڑا غیبی معجزہ پھوٹ پڑا۔ اور یہ واقعہ اس بات کی واقعی شاندار عکاسی کرتا ہے کہ اس چشمے کا نام آخر زمزم کیسے پڑا۔ زمزم دراصل ایک قدیم عبرانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے رک جا۔ جب پانی پوری طاقت سے ابل رہا تھا اور وہ ایک بہت بڑا دریا بننے والا تھا، تو بی بی ہاجرہ نے تیزی سے اسے روکنے کے لیے یہ الفاظ کہے تاکہ پانی محفوظ ہو سکے، اور بس وہیں سے اس کا نام زمزم پڑ گیا۔ اور واقعی اس پانی کی خصوصیات سچ میں ایسی حیران کن ہے جو اسے دنیا کے ہر کنویں سے بالکل منفرد بناتی ہیں۔ سنیے، اس کنویں میں کبھی کائی یا گھاس نہیں آتی، اس میں کوئی کیڑے یا مینڈک زندہ نہیں رہ سکتے، اور نہ ہی مچھر پیدا ہوتے ہیں۔ اسے 6 سے 7 سوراخوں سے پانی ملتا ہے، جن میں سب سے بڑا سوراخ بیت اللہ کی طرف ہے۔ اور آج کے جدید دور میں جب موٹر سے پانی کھینچا جاتا ہے نا، تو یہ طوفان کی طرح پوری طاقت سے ابلتا ہے، اور موٹر بند ہوتے ہی فوراً اسی لمحے رک جاتا ہے۔ یہ حقائق واقعی اس کی انفرادیت کو بالکل صاف کر دیتے ہیں۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اس پورے جائزے کا نچوڑ کیا ہے۔ یہ آخری سوال ہمیں ایک گہری سوچ میں ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ اگر اس عظیم عقیدے کی بنیاد ایک بے جان صحرا میں ایک تنہا ماں کی ایسی ناقابل تصور اور عظیم قربانی پر رکھی گئی تھی، تو آج کے دعوے دار اس جھوٹ اور دھوکے پر مبنی معاشرے کا جواز آخر کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ یہ وہ تاریخی آئینہ ہے جو آج ہم نے دیکھا، اور یقین مانیے یہ سوال آپ کو اور مجھے ایک طویل عرصے تک سوچنے پر مجبور کرتا رہے گا۔